1915 اسرار خودی شائع ہوئی۔ اسی سال والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ 1917 مدینہ منورہ کا ایک کبوتر کہیں سے حاصل کر کے پالا۔ 1918 اپریل اسرار خودی کا دوسرا حصہ رموز بے خودی کے نام سے شائع ہوا۔ 1918 8 اگست اخبار ستارہ صبح کرم آباد میں ایک مقالہ بعنوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن شعر کے مبصر کی حیثیت سے لکھا۔ 1918 15 نومبر جنگ عظیم اول میں اتحادیوں کی فتح کی خوشی میں جشن فتح گورنر پنجاب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں نظم شعاع آفتاب پڑھی۔ 1919 دسمبر امرتسر میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ اپریل 1920 انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں مستقل نظم کی بجائے چند چھوٹی چھوٹی نظمیں سنائیں۔ نومبر 1921 مسلم لیگ کے دوبارہ احیا کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے نظم صدائے لیگ لکھی۔ اپریل 1922 انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی مشہور نظم خضر راہ پڑھی۔ 1922 نوابان کرنال کے جائیداد کے مقدمے میں ثالث کی خدمات سر انجام دیں۔ 1923 یکم جنوری حکومت انگلستان نے سر کا خطاب دیا۔ 31 مارچ 1923 انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی مشہور نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یکم مئی 1923 پیام مشرق شائع ہوئی، جو جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب کے طور پر لکھی گئی۔ مارچ 1924 پیام مشرق کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ 21 مئی 1924 انجمن حمایت الاسلام کے صدر مقرر ہوئے۔ ستمبر 1924 بانگ درا شائع ہوئی۔ اکتوبر 1925 علامہ اقبال کے خلاف مسجد وزیر خان کے خطیب مولانا ابو محمد دیدار علی نے کفار کا فتویٰ دیا، جس پر ملک بھر میں شور مچا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اس فتویٰ کو منفی اور غلط قرار دیا۔ اپریل 1926 پنجاب کی مجلس قانون ساز کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ 23 نومبر 1926 اپنے حریف خان بہادر ملک محمد دین کو 3000 ووٹوں سے شکست دے کر مجلس قانون ساز پنجاب کے رکن منتخب ہوئے۔ نومبر 1927 سائمن کمیشن پر افسوس کا اظہار کیا، اس کا ذمہ دار ہندوستانیوں کو ٹھہرایا اور کمیشن کے بائیکاٹ کی مخالفت کی۔ 1927 زبور عجم کی اشاعت ہوئی۔ 1928 درد گردہ میں مبتلا ہوئے اور حکیم نابینا صاحب سے علاج کرانے دہلی گئے۔ 23 فروری 1928 مجلس قانون ساز پنجاب میں تقریر کرتے ہوئے مالیہ وصول کرنے کے طریقے کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ دسمبر 1928 دہلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس میں مسلم لیگ کی طرف سے شریک ہوئے۔ جنوری 1929 مدراس کے علمی حلقوں کی دعوت پر وہاں انگریزی میں تشکیل جدید الہیات اسلامی پر 3 لیکچر دیے۔ 10 جنوری 1929 میسور میں مسلمانان میسور نے سپاس نامہ پیش کیا، بعد میں حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے مزاروں پر حاضری دی۔ 14 جنوری 1929 نظام کے مہمان خاص کی حیثیت سے حیدرآباد دکن پہنچے۔ نومبر 1929 کے تیسرے ہفتے میں علی گڑھ گئے، جدید الہیات اسلامیہ پر بقیہ 3 خطبات پیش کیے۔ 7 مارچ 1930 پنجاب کی مجلس قانون ساز میں بجٹ پر تقریر کرتے ہوئے آمدنی بڑھانے اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے تجاویز پیش کیں، صنعتی ترقی پر زور دیا اور تعلیمی مصارف پر نکتہ چینی کی۔ 29 دسمبر 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدہ الہ آباد کی صدارت کی اور خطبہ صدارت میں قیام پاکستان کی تجویز پیش کی۔ ستمبر 1931 دوسری گول میز کانفرنس منعقدہ لندن میں شرکت کی، اس کی اقلیتوں کے مسائل کی کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ دسمبر 1931 فلسطین کے معطر عالم اسلامی میں مسلمانان ہند کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔
फरवरी 1932 जावेद नामा की इशात। 21 मार्च 1932 ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास आम की सदारत की और तवील खुतबा इरशाद फरमाया। 17 अक्टूबर 1932 तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवानगी। 15 नवंबर 1932 दारुल अवाम के तारीखी जलसे में बरसगीर के मुसलमानों के मुतालबात को पेश किया। 30 दिसंबर 1932 लंदन से पेरिस पहुँचे, हेनरी बर्गसान से मिले, 3 हफ्ते के लिए हिस्पानिया की सियाहत के लिए गए, स्पेन की मैड्रिड यूनिवर्सिटी में हिस्पानिया और आलम इस्लाम का ज़हनी इर्तिका पर तकरीर और बाद में कसरुल हमरा और जामिया करतबा की सैर की। इटली का सफ़र और इटली के आमिर मुसोलिनी से मुलाकात की। अक्टूबर 1933 मोहम्मद नादिर शाह अफ़गानिस्तान की दावत पर काबिल यूनिवर्सिटी के क़याम और तालीमी निज़ाम इस्लाह के लिए मशवरा देने के लिए काबिल रवानगी। काबिल, गज़नी और दीगर तारीख़ी मकामात की सैर की। पंजाब यूनिवर्सिटी के अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर डी.लिट की एजाज़ी डिग्री दी। 10 जनवरी 1934 ख़तरनाक अदालत का आगाज़ हुआ। 1934 फरवरी असीरान कश्मीर को कानूनी इमदाद देना। अक्टूबर 1934 जावेद मंजिल की तामीर की इब्तिदा। जनवरी 1935 दिल्ली में आपकी ज़ेर सदारत जामिया मिलिया में जलसा हुआ, जिसमें मशहूर तुर्क अदीबा खालदा अदीब खानम ने लेक्चर दिए। 1935 भोपाल रवानगी और अवाइल मार्च तक बग़र्ज़ इलाज भोपाल में क़याम। 23 मई 1935 वालदा जावेद इकबाल की वफ़ात। इसी माह से भोपाल से वजीफ़ा मिलना शुरू हुआ। अक्टूबर 1935 हाली की 7 साला बरसी में शिरकत के लिए पानीपत रवानगी। अक्टूबर 1935 बाले जिब्राइल की इशात। अप्रैल 1936 ज़रब कलीम और पसचे बायद कर्द ए अक़वाम शर्क की इशात। 1936 अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के सालाना जलसे में आखिरी बार शिरकत। 30 मई 1936 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सूबा पंजाब के सदर मुंतखब हुए। 1937 आँख में मोतियाबंद इस कदर उतर आया कि लिखना पढ़ना तक मौकूफ़ हो गया। 1937 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डी.लिट की एजाज़ी डिग्री दी। 1937 मुसलसल बीमारी की वजह से अंजुमन हिमायतुल इस्लाम की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से अहम ख़त व किताबत हुई। 4 अप्रैल 1938 आखिरी तहरीर और बयान के जिन्नाह सिकंदर मुआहदा मनसूख समझा जाए। 21 अप्रैल सुबह 5:15 बजे रूह कफ़्स अंसरी से परवाज़ कर गई। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।